دعا وارث زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مکن ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ حاضر سات فی کل سات علی و حافظ قائد و ناصر و دلیل و عین الطاعت ارزقات ونتمت فیہا طویلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربینی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام رحمان اللہ رحیم اللہ کریم اللہ بے نیاز اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ مدوی بادشاہ اللہ شفیق اللہ مہربان اللہ عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام چون جتنے بھی عزادار زن و مات تشریف فرماہن پورا یا قبول تے منظور فرما اللہ ہی کے قدم دا صدقہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما بے اولاد جھولیاں آباد فرما مقروضین دے قرض ادا فرما دربار حسین اچ بیٹھیو منگن بھی آئے بیٹھیو اختتامی مجلس شہزاد علی اصغر دی کوشش کرو آمین ہر بندہ کہ اللہ بے جرم قیدیاں کو رہائی نصیب فرما پریشان مومنین دیاں پریشانیاں دا خاتمہ فرما بے رزقوں کو وسیع تر رزق حلال عطا فرما اموات دی مغفرت فرما بانی عشر محرم برادر محترم ذاکر جی ٹھیک برادر محترم بھائی احسن عباس خان صاحب دی والدہ تکلیف نال ان مالک انہوں کو صحت عطا فرما آمین دی کوشش کرے سو میں حقیر دی والدہ تکلیف نال اللہ صحت عطا فرما حضرت امام حسین علیہ السلام دے جتنے بھی عزادار جوان بزرگ بچے پرددار ذاکرین نوح خان ماتمی اس دار فانی تو رحلت کر گئے بالخصوص پیر زیغم شادری خان والے مالک تمام دے درجات بلند فرما کل ہی وفات پا گئے مولد عظیم نوح خان شوکت شاہ ڈی خان والے اللہ انہوں دے درجات بلند فرما اے میرے بخاری بھرائن پیر راجہ شاہ وسیم شاہ عباس شاہ انہوں دیاں بھی جتنیاں نیک دعاون مالک پوریاں فرما بھائی طارق رضا قریشی آصف رضا نزاکت رضا مالک توفیقات خیر چ اضافہ فرماوے مالک بچوں دی زندگی دراز فرماوے بھائی نظیر تکلیف نال مالک صحت عطا فرماوے اسد سیال مختار فور صلاح بچے تکلیف نال ثاقب رضا الیاس رضا اللہ پاک انہوں کو صحت بھی دے اور ایک بیٹا عطا فرماوے جتنے بھی بے گھر ہیں اللہ سارا کو اپنے گھر نصیب فرماوے یہ نام لکھو ہے دعاواں ڈھیر ساری ہیں محمد قائم رضا جی ٹھیک یہ ڈھیر ساری ہیں دعاواں پیر قندیل شاہ اے مگر ویسی ساری ہیں یہ رکھو اجتماعی دعا ہے کہ جتنے آئے بیٹھے ہو جتنی آساں گھن کے آئے ہو جھولیاں بھر کے اٹھا اللہ مومنین مومنات دیاں بیٹیاں دے مقدر نصیب نیک فرماوے بکھرا لے ہو جے کو جتنی وڈی لوڑ ہوئے اتنی وڈی آمین کہ اللہ باہر میں دا ظہور فرما معرفت نصیب فرما زیارت نصیب فرما مالک سارا کو کربلا و شام دی زواری نصیب فرما صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرجا قائم آل محمد ایکا پڑھو سارے پڑھو جتنی امام حسین دی عزت والے زینچ بلندے اتنی اونچی صلوات پڑھو اس پاس سے میری پردادار ماما بہنت بہت زیادہ شور شراب ہے مہربانی کرے سن مجلس آخری ہے مخصوص شہادت ذمہ لائی نے یہ قائم رضا جھولا دیتا نے انہوں دی بھی جو دعائے مالک پوری فرماوے اتنی سونی اتنی پیاری اتنی بلند صلوات پڑھو جو دی خاموشی ہو ونجے اونچی صلوات پڑھو آصف خان
دی والدہ دی اللہ درجات بلند فرما۔ آج یہ آخری مجلس، اگر انتظامیہ چو میری آواز سن دیں تے میری امامہ بہنوں کو گزارش کرے سن، میں فقط ذکر مصحف پڑھنا چاہنا، ایک خاموشی اختیار کرے سن۔ یہ میری امامہ بہنوں کو نعرہ لا کہ اتنی اونچی صلوات پڑھو پیچھا خاموشی ہو ونے ساری۔ بکھر آلے ہو یہ مخصوص مجلس سے شہزادہ علی اصغر دی جو میرے بعد جھولا برآمد تھی سی بھائی اجازت سے تسا ناراض نہ تھی سو تو اساں حکم کیتا انشاءاللہ 9 محرم حاجی بیل خان دے گھر مجلس سے مولا دے ڈھیر ذاکر حسین سارے عزادار تشریف گینا سو ڈیہیں دے 3 بجے غالباً میں کو دسائی میں نے بھی شرافت عباس راکٹ بھی پڑھنا ہے، سبحان مختار کھوکھر بھی، قاسم علی مالک لمبی زندگی دراز فرما انشاءاللہ اتھا پڑھسوں میرے علم وچ بھی کوئی نہیں۔ آخری مجلس سے 2 مضمون ہوندن، 2 بھیراواں دی ونڈے جیڑی دعا زندگی چ پوری نہیں ویتھا یاد منگ ہنسو جو باب الہوائی دی آخری مجلس ہے۔ اگلے سال اے مجلس وہیں کو نصیب ہو سی جن دی زندگی ہو سی۔ بدے ہاتھ کھول باؤ، جھولیاں پھیلا باؤ، تھوڑیاں دعاواں جانن علی اصغر دی پاک کما جانے۔ باب الہوائی دا دربارے یمن دا وسدہ تاجر انتقال کر گیا، نرینہ اولاد اندے 2 پتر ہیں، میں ذکر شروع کر چھوڑے۔ پیو دے ٹور ونجن دے بعد آپس دے وچ انہاں دے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ پیو دے سنگتیاں کو دوستاں کو خبر لگی، دوست ساڈا چنگا ہا، بڑی اچھی اور بے داغ زندگی گزار گئی ہے، لائق پیو دے پترین پے آپس وچ لڑہن، انہاں آکھا کیوں نہ ہوئے کٹ چا کرو انہاں کو سڈوں انہاں دی صلح کرا چھوڑ۔ کم از کم آپ دیکھ گنو بھئی 1985 حافظ محمد علی خان صاحب وفات پاتی ہے۔ میں انہاں دی آڈیو کیسٹ چ مضمون سنائی ڈر تک میں سنویندا پیاں، او کھڑے آدھے بھی بزرگ پڑھتے ہوندے ہیں، میں کتنی پرانی ذاکری تو سنویندا پیاں۔ پیر محمد رضا شاہ کو بھی اللہ صحت عطا فرماوے۔ آپس وچ لڑ پے، بزرگاں کٹ کیتا، انہاں بالاں کو سڈا، 2 نوجوانوں کو سامنے بلایا، دسا بچے تھوڑا پیو ایک شریف آدمی ہے، تجارت دے حوالے نال دنیا چوں دا بڑا خوبصورت نام ہے، تساں جو آپس وچ لڑ پے ہو، پہلے عزادار تو آخری عزادار تک ڈنڈ گھتن دا نا ذاکری نہیں ہوندا، لفظاں جرت طاقت ہمت ہوئی اگر بندے بیدار ہوئے جلوس دے بھی تھکے ہوئے اجر تائیں دا حسین دی ماں دے منے نا، کیونکہ باقی 4 راتی دے مہمان ان کربلا علیہ سید سمجھ دے پہ ساری زندگی آرام کرنے، اس تھکاوٹ دا بڑا صلہ ملنا ہے، ملنا قبر چ ہے، حشر چ ہے۔ پہلا لفظ بھی آدھا میں دے دا دیکھن کتنے بندے توجہ چ بیٹھے، کتنے بندے میری گل دے نال سفر پہ کریں، ایک سفید ریش بزرگ بھی اٹھا تے انہاں دے پاسے دیکھ کے پیا دے لائق بچڑے تھکو دسایا کہیں نہیں، چنگاں دے چنگے آپس وچ لڑ دے چنگے نہیں لگ دے، چنگاں دے چنگے آپس لڑ دے چنگے ارشاد شاہ نہیں لگ دے۔ تواڈے درمیان صلح کرنے ہیں، من گئے صلح ہو گئی۔ چھوٹے بھی آقا میرا ایک مطالبہ ہے، کیونکہ استقبالیہ ٹائم ہوندے عزادار کٹھے پہ تھینے ہوندے، عزادار پچھوں آندے اگاون دی کوشش کریں، انہاں دی کوشش ہوندی ہے بھی ایسا فرنٹ تے بہ کے حسین دا ذکر سونا کر کے سنو، تھوڑی توجہ ہٹ میں دی ہے بلا۔ صلح دے درمیان چھوٹے آقا میرے چند مطالبات انہوں نے کہ کوئی بھی کٹ ہوئے، اجتماع ہوئے، کوئی بھی صلح ہوئے، درمیان اچ مطالبات مننے میں نے، مطالبات مننے میں نے، دس چھوٹے آقا بس صلح تھوڑے آکے تے کر گی دی،
ہوں اصا بہراواں دا گزارا زیادہ دیر نہیں تھیندا سارے درمیان جتنا سامان ہے رہائشی مکان ہے برابر ہی تقسیم کر دیتا بنے ہر شے ونڈا دیتی گئی جتنا مال مویشی ہے زر دینار ہے دولت ہا مکان ہا ونڈی چ گئی ان دے بعد انہیں پوچھا ہوں تو راضی ہو وڈا چپ کر کے سر جھکا کے آدھے پہلے بھی تساں ساڈے فائدے چ گل کیتی ہوں بھی تساں ساری صلح پہچان ہو میں تو پہلے بھی راضی ہاں کوئی بئی گل ہے تو اندے کول پوچھو چھوٹے کول پوچھا بھی تو راضی ہوں کہ ایک گل میری حالے بئی بھی بچدی ہے گل جی میں سنو بیٹے میں راضی ہاں میری مخدومہ تھوڑے ہوتے راضی ہو گئے کوشش ہے بھئی آخری مجلے سے ہر عزادار جھولیاں بھر کے اٹھی انہاں مجلسوں دے دوران کسی دی دل آزاری سفر دی تلخی بندے کو تھکان ماحول دی وجہ تو بندہ کہنا اوکھی سوکھی گال کر ویندے تے کسی دی دل آزاری تھی ہوتے ممبر حسین تو قدمت ہاتھے معاف کر چھوڑے سو کیونکہ یہ انہاں دا دربار ہے جتا غازی بھی سر جھکا کے آندا ہے اے میرا تھوڑے نال وعدہ ہے شہزادہ علی اصغر دے روزے تے ہاتھ رکھ کے جن دی توجہ ہوئی ہوندی عبادت تھی سی اے وعدہ ہے توجہ ہوئی تا چھوٹے کو پوچھا کیڑا مطالبہ ہوں کہ جڑا میرا بابا ونیا نا سفر وہ اپنے کو ایک نکی جڑی صندوقڑی رکھدا صندوقڑی سمجھیں دے ہو نکا جڑا گلا حالے بھی چند دکانہ دے وچ پی ہے انہاں کہ وہ صندوقڑی گولو جی میں ہر شے تقسیم کیتی ہے جڑا اون دے قیمتی سامان ہے وہ بھی تقسیم کرو توجہ ہے تو نہیں میرے لفاظ سے وہ بھی تقسیم کرو بڑی تگو تو محنت دے بعد صندوق چی لبی اللہ پیر کفایت شاہ بخاری دے درجات بلند فرماوے آئی صندوق چی بکھر آلے کھولی تو دے وچ بھئی صندوق چی آئی اڈے دیکھو اڈے دیکھو اٹھی کھڑا ہو بیٹھے رہو لگے ونجو 9:30 تک میرا ٹائم ہے توجہ ہے نا تو نوٹس اچ پا رہے میں بے چینی مک ونجے ملک سبحان تقریباً 7:15 بجے دا آیا بیٹھے سارے کو صندوق چی بڑی اوکھی تگو تو نال محنت نال لبھی بکھرا لے او صندوقڑی کو کھولا کھلن دیاں راتی نہیں بھی رونا گا تیری مرضی دی گل ہے اے ہسن دیاں راتی نہیں بطول دیاں دھیاں دی غربت دا پہلا جلوس بھگتا کے آئے بیٹھے ہو آج او دی گرے وہاں دے دریا دیاں کندھیاں تو خیمے پھٹ کے دیں اگر تیری مرضی دی گل میں جھنک چھنک نہ سکتا میری جرت بھی نہیں جو حسین دے عزادارو بندہ بھول چک کر باندھے ہسدا بیٹھے میں ٹائم جیسے تو تھوڑا دیں بندے ہو دینا میں تاگے بھی اس ممبر تے آدھا رہنا ہو سکتا ہے میں تھوڑے معیار دا ذاکر نہ ہوں ذکر عرش والاں دا ہے صندوق چی لبی کھولی اون دے وچ بئی صندوق چی ان کو کھولا اون دے وچ بئی صندوق چی جنہاں دی توجہ میرے پاس ہے یکے بعد دیگرے 7 صندوق چیاں آخری صندوق چی سونے دا ورق کو کھولا چاندی دا ورق وچ ریشم دا رومال اون دے وچ ایک وال نال اون دے ایک پروانہ ایک چٹھی ایک رکا لکھا پیا پنچایت والے نے وہ رکا چایا پڑھا تو لکھو ہے قدام واسطے تگو تو محنت دے بعد کوئی بندہ یہ صندوق چی حاصل کر گنے 7 صندوق چیاں کھول گنے سونے دا ورق کھول گنے چاندی دا ورق کھول گنے ریشم دا رومال کھول گنے رومال کھول کے این زلف دی تہ تک پہنچ بنے تب تو او این دی نام خدا بے حرمتی نہ کرے اے عام وال نہیں یہ اون دے سر دا وال ہے جن دے زلفان یا قسمہ اللہ قرآن چ چہندے یہ زلفان دیا اللہ حیدری یہ زلفان دیا قسمہ اللہ قرآن چ چہندے سونا چھوٹا بھرا ابالے قدم چھری چاقو تلوار اس زمانے دا جو بھی آلہ چایا پنچایت والوں دے سامنے کیا کرنے ہوئے جی میں ہر شے تقسیم اے بھی تقسیم وڈے بھرا دے صبر دا پیمانہ لبریز تھی یا منہ تے تماچا مار کے دیتے کچھ شرم نہیں آندا بابے دی وصیت بھی لکھی پئی ہے زمانہ بھی سنن والا ہے مصطفیٰ دی زلفے میں اپنی اکھی دے سامنے تے کچھ شہید نہ کرن دے سا دو ہی سچ بل ہوا کہ میڈا حصے اللہ کچھ مال تو چگن یہ زلف مصطفیٰ میں کچھ ہو سکے نہ منظور سارا مال تو چگن ایک رہائشی مکان رہن دے ہو سکے نہ منظور رہائشی مکان سمیت جتنا کچھ ہے
وہ ہر شے تیری جتنا کھڑے ہیں فیصلہ ہی تھا ہی مک گیا اے جویں تہ در تہ بند ہے اویں بند چکر صندوق چی میں کو دے دنیا دی ہر شے تیری اے زلف مصطفیٰ دا وال میڈا مگر یاد رکھیں اگر اے سودا بھی تے کو منظور ہے تیرا گھاٹے دا ہے میڈا بھیرا میں تیرا وقت بھی فائدہ کھڑا سوچے نا وہاں کے بھامیں جی میں ہے بس منظور سودا منظور صندوق چی چاہیے سینے نہ لائیے ہوں جندی ہر شے ختم تھی گئی گھر لگا گیا زمین مال مویشی زر دینار دولت پنچایت جو بس ونجنا کنتے آ جندہ گھر بار بھی نہ رہ گیا صندوق چی ہاں نہ لا کے پیا دے یاد رکھیں لٹی نہ کھڑا لٹا گئی ہیں کائنات دا خالق ای صندوق چی علی ظلف دا صدقہ ایک دیاڑے اتنا دیسی تائیں جائیں کئی میرے محتاج حسین تائیں جائیں کئی ایک سونی پیاری اچھی صلوات پڑھو سارے بندے حضرت امام حسین علیہ السلام دا عظیم ترین مدہ خان انہاں دی آمد دے ہوتے بلند صلوات عالی جناب عزت معاب برادر عزیز ذاکر آل محمد ملک سبحان مختار کھکھر دا ایزبانی میں شکر گزاراں اپنے پورے بکھر دی طرفوں سکبوں خوبصورت محرم سنوایا نے اور کیونکہ ساری کوئی انجمن تے ہے نہیں ساڈا ہکو بانی ہے باقی عزاداراں دی شفقت ہوندی جڑے نال چل دین انہاں دی محبتاں انہاں دا پیار انہاں دے محرم دا رنگ اگر عزادار ساتھ دے تو دل ساڈا ہے بھئی سبحان اگلا محرم بھی سارے کول پڑھے چاہ اگر انہاں دی لائن ہوئے تو سارے کول ضرور پڑھ سن اللہ کو مزید عزت بخت بلندیاں نصیب فرما بابے دے درجات بلند ہو بنے جنہاں دی توجہ ہے میرے علی پاس وطن دے سردارو ہر شہی کو دے کے ٹر پیا بھوک لگیا درختاں دے پتے پیاس لگیا نہراں تے آپ شہراں دا پانی ایک جڑے اپنے آپ کو آدھے ریا کچھ نہیں زلف مصطفیٰ ہے کھول کے زیارت کی تیس آدھے ایڈا خوبصورت جندہ وال ہے اللہ جانے نبی کے دا سونا ہو سی پاند کر سفر کر ان دی زیارت کر آدھے سواری کوئی نہیں کوئی سفر دوڑ کے کچھ ٹر کے جدہ پہنچ پیوں مل گیا نبی تھکاوٹا لہ ویسے 40 منٹ دی گل میں مکا چھوڑی سفر کیتا یسرف پہنچا ایک بندے کو پوچھا بندے خدا اللہ دے نبی دا در ان دے پاسے ڈٹھا دے لباس بولی یہ گرد و غبار یہ کوئی تھکا ہویا مسافر آدھے ہی دور دا مسافر نبی نال کیڑی غرض ہے آدھے زیارت کرنا آیا 12 منٹاں دی محنت دا نتیجہ پیا دینا جے توجہ ہوئے تھا بزرگ ذاکر بھی سنی بیٹھے ہو نوکر دی محنت بھی دیکھنی ہے نبی دی زیارت کرنی دے پاس دیکھ کیا دے نبی دی فقط زیارت کرنی ہے یا ملاقات بھی ضروری ہے جنہاں کو لفظاں دی سمجھ آندی ہے نبی دی فقط زیارت کرنی ہے یا ملاقات بھی ضروری ہے وہاں کہ کیسا بندہ ہے ملاقات کرے سا تو زیارت تھی سی زیارت کرے سا تو ملاقات وہاں کہ کم ہک تھی سکتا ہے گل پوری ہک تھی سکتی ہے گل پوری ہک تھی سکتی ہے وہاں کہ کی میں جڑی ضروری گل ہے بھائی سبحان بزرگاں بھی پڑھا تو سب بھی پڑھ دے ہو لیکن یہ نوکر دا رنگ دیکھنا ہے گل ہک پوری تھی سکتی ہے گل ہک یا زیارت یا ملاقات جڑی ضروری ہو دسا اسا کہ ضروری زیارت ہے ضروری زیارت ہے وقت اسا کہ الحمدللہ وہاں کہ کیا سمجھ نہیں ہے وہاں کہ زیارت کرنا چاہتے تھی سکتی ہے تیری سفر دی تھکان تیری حالت ڈٹھیم تے کچھ ایسا کہیں نہیں وہ نبی سونا دنیا تو برکا بٹا گیا یہ رونا ہے پریشان تھے وہ پریشان نہ تھی زیارت تھی سی تو زیارت آکی تو زیارت تھی سی وہاں کے جدہ سونے دا وجود بھی نہیں زیارت وہاں کے زیارت تھی سی جڑے بندے حیران و پریشان بیٹھے ہو
یہ سارے محمد ہیں زیارت تھی سی کی میں وہاں کیا ہے محلہ بنو ہاشم دوجی گلی پہلا موڑ دروازے تے دکل باب کر وہ نبی دا نواسا ہے جن دا نام حسین ہے بڑا پیار ہے اس نانے دے ٹور ونجن دے بعد روندہ ہا اس مالک نے نبی دیا شکلہ اللہ پتر عطا کی تس نا اندر رکھا سے علی اکبر دروازے تے ٹور کے لگا وانج اگر حسین تے کو اکبر ملاوے چاہ تے کو زیارت ہووے سی سمجھے میں نبی دی زیارت کر کے دی ایک سونی پیاری اچھی صلوات پڑھو چا سارے بندے سلسل مجالس تھکاوٹ ہوندی ہے لیکن تھوڑی توجہ تھوڑی محبت دروازے دکل باب کی تا بہ رہے وسدہ زمانہ بادشاہ بڑی لمبی طولانی گل مکا دیتی اتنا ہی مسائب شروع کیا کریں نا جنہ دی ہے توجہ میرے لفاسے دکل باب کی تا بہ رہے بادشاہ حسین سلام علیکہ السلام یہ گل سمجھتے میں اتنا ہی رخ تبدیل کرنا سلام علیکہ السلام کون زبان کہندہ تھوڑے نانے نبی دا بادشاہ حسین فرمائن چرکے آئے ہیں جنہ پرانے بزرگ متقدمین سنے چرکیں سندہ رہ رہا بھین کو پالن واسطے لیتا ہے فرمائے ہی کہ لحظہ اگر انتظار کر ویندہ ہاں ہے کریم ماں دی سخی دی خالی نولے سی اندر آئے بھین دی پہ نگاہ حسین اداس ہیں اما دی جائی نانے دا زوارے وقت کیوں پریشان ہیں فرمایا امانت لیتی ہے میں بطول دا پتنا وعدے کو ڈھیر دے رے میری سین فرمایا مہمان ہے کہ تو دا یمن دا وسدے یمن دے وسدے دا نام ہے میری سین فرمایا میری نانے دا زوارے انتظار کرو چند لمحات میں پتر کو بڑھیں دیاں سوریں دیاں گین کے ونجائے اپنے وطن تے یہ نہ ونجا کہ جو اکبر کے غریب ماں دا پتر ہاں وطن آلے بنایا سنواریا گن کیا ہے یہ ڈھیر سارے سوال کیتے پتر کو آنکھوں میں کو ٹر کے دکھاوے پتر کو آنکھوں میں کو بول کے دکھاوے پتر کو آنکھوں میں کو چہرے تو نقاب ہٹا کے دکھاوے میں دیکھا نبی سونا کے دہا ایتا قرآن دیا پھر دریا وطن آلے ہو بادشاہ فرمین ہاں ایک گل بڑی ضروری تحد نگاہ مجلس مجمع سمندر مجمع دا مجلس لائیو پہ چل دیئے ایک کئی بندے اعتراض کر بانے تو میں جیسے بھی 1985 حافظ محمد علی خان سے فوت تھے اون تو بھی پہلے وہ اپنی کیسٹ دے وچ آڈیو چ پہ آدن بزرگ پڑھ دے انہیں اتنا پرانا مضمون اس سے ممبر دے اتے سن 2011 یہ آخری مجلس شہزادہ علی اکبر پڑھ دے میں یہ واقعہ پڑھا جڑا پڑھ دا پیا قبلہ آغا نسیم عباس رضوی صاحب تو کو یاد ہو سی جڑے بزرگ بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہو اتنا محرم پڑھا انہوں نے میں کو سڑ گیا جہات میں گیا انہوں نے کہا بیٹا جڑا مضمون پڑھا دی کوئی تحقیق معلومات عالم دین ہیں میں تے گھبرا گیا میں کہ قبلہ بزرگ پڑھ دیں میں تے حافظ محمد علی خان صاحب کو سنا بھائی سبحان تے شروع کر گیا یہ بزرگ پڑھ دیں انہوں نے فرمایا بزرگاں دیا محنتاں انہیں عام محنتاں نہیں آج تو بعد کوئی بھی پوچھے تو قبلہ نسیم سے فرمایا بیٹا میرے حوالے نال دسنا ہے اے اوہ یمنی ہے جیڑا دا محرم اکبر دی لاش تے سغرا دا قاصد بن کے آیا ہا میں کائنات قربان کر میں کائنات قربان کر پہلا لفظ ہی سونے رنگ وصول کیتا وے اے اوہ ہے بادشاہ فرمایا تائیں اتنے کیتن سوال میں تے کیتن پورے ایک سوال میں کراں جواب دے سیں حکم چانے بطول دا سیادہ دے تیدہ ایو جی ہوئے سونا پوتر ہوئے کڑیل جوان ہوئے پردیس تے کو کوئی اطلاع دے وے تیدے پوتر دے پیرے چے کنڈا لگے یہ بزرگاں دے لفظ جنہ خیانت ہو نہیں سکتی پیرے چے کنڈا لگے برداشت کرے سے قدمہ تے پیشانی لا کے دے امیرہ امتحان پیا گھن دے ایو جیاں سونا پوتر تے پیرے چے کنڈا سیادہ دے جے کوئی اتنا سونا وسدہ ڈٹھی میں نے کڑیل جوان ہو سی جوانی دے لکھار ہو سن کربلا دا میدان ہو سی 9 لکھ دا حجوم ہو سی پھپیاں تے ماما دی حسرت رہے وے سی این دے سینے چ پھل برچی دا ہو سی کڈھے سا میں آپ سنگ دلے ہو بندہ جڑا اکبر دے نا دی ہائے نہیں کر سکا وہ پاک سین کو معافی منگے جڑا شہزادے دے اکبر تے ہائے نہیں کر سکا کربلا سیدان دا بڑا نقصان ہے جن نام ہے علی اکبر سائیں لکھ دفعہ جوانیاں نصیب ہوئن
گزریاں روتی گزرے زمانے، کربلا دا میدان بے قدراں دا مہمان، مزید نیڑے آواں این پوتر دے سینے چ برچھی لگی ہوئی تے سڈ مار کے اگز بابا لاؤندا پیا سیدہ دے ابالیاں تیاریاں نہ کر، کیونکہ آخری مخصوص مجلس ہے اور بھائی جانوں نا باب الحوائی دا جھولا برآمد کرامنا تو میں نے حکم کیتا نبی شہزادے لکھ بری پڑھنے وگرنہ میرا ارادہ کچھ ہائی وطن دے سردارو پوترا کہ میں لہندا پیاں شبیر آکھے میں آندا پیاں مکمل مجلس بھی بزرگاں دے رنگ دی سنوا بنی ہے وہ پرانا خط سنوا بنا انہوں ٹرن بادشاہ شبیر اتنا ہجوم لوگاں دا بڑھڑا پیو پوتر کو چاون ٹرے کوئی وٹے مریں دا کوئی تیر مریں دا بتانا لے آدھا ہی میڈا اکبر لہ گئے حیا کرو میڈا اکبر لہ گئے فرمینے انہیں نہیں اسنا دے بیچ بیا کوئی غریب کو ملے یا نہیں ملا ایک فقیر ہے جڑا ساری چکاسم مار کے بدا دے ہے جوان ہے جوانی آخری عزادار تک جوان جوانی ہمانے شہزادے علی اکبر دا صدقہ توڑے ماں پیو توڑے بہنہ بھیرا توڑے خوشیاں دیکھیں حسین دا اپنا مقدر ہائے جوان ہائے جوانی حسین دی آواز پہیاں دی فقیر کوئی جوان مرے میڈا نا سیدہ دا روندہ کیوں ہے آدھے امیر تا ڈٹھا جو نا سمجھی تا بیٹھی ہو بھی کتنا لمبا مضمون ہے تا میں کتنا مختصر کر چھوڑے امیر تا ڈٹھا جو نا سیدہ دا نشانیاں ملا سماد گھوڑے دا سوار بہنہ رکاب پکڑ کے چڑھایا غلابی پاگ سیدہ دا میں سفید بدھائی آئی کوئی بئی نشانیاں دے چہرے تے نقاب سیدہ دے بئی نشانیاں دے سونا بہوا سیدہ دے گل ہک کر اول تو گھن کے آخر تک جڑے بہنوں دے پھرا بیٹھے ہو گل ہک کر یا آکھ چہرے تے نقابا یا آکھ سونا بہوا قدمت ہاتھ لا کے آدھے امیر آگل نہ دوہیں سچین دوران جنگ میں اندے ہاتھ ڈٹھے نہ ہاتھاں تے پہیے نگاہ میں این جنگ دے دوران اندے سامنے بار لائیاں میں اندے کو ہاتھ بدن میں آکھے جوانا جوانی دا واسطے ہی چہرہ لکھنے این اونچے ٹبے تے چڑھ کے لہ دفیا جوان این اونچے ٹبے تے چڑھ کے لہ دفیا میرے سامنے چہرے تو نقاب ہٹایا سے آدھا ایتا قرآن دی پڑھتا ہے تے میرے پاس دیکھ کیا دا تو راج راج دیکھ جا دیکھنا ہوں دا اپنا مقدر جی جوانی ہوئی سائیں نوکر جی جی نوکر بھائی جان نوکر میرا بزرگ لگ لے پجے دیکھنا ہوں دا اپنا نصیب ہوں دا اپنا مقدر بادشاہ فرمیندے رلے گولوں کٹھے میں تو مکا چھوڑیے مجلس تو سوچیں دا میں اپنے ٹائم کی پہلے چھوڑیں دا پیا رلے گولوں ہر چند قدمہ دے بعد قدمہ تے ہاتھ لا کے دے امیر کتھو دا وسنے سیدہ دے سارے راز کھولو بیسنے وطن سیدہ دے ٹردہ ذات دا کونے غریبہ دے ٹردہ سچ دسا جوان نر کوئی رشتہ ہی بھی سیدہ دے ساریاں خبرہ لگ بیسنی بطن آلے ہو 17 یا 21 قدمہ دی ویتھے بزرگ متقدمین فرمایا تاریخ ایمیں دسیں دیئے فقیر آدھے اکھی دے دیاں پہیاں ہیں فقیر آدھے اکھا نکل پھو میں نہا میں منظر نہ دیکھا 17 یا 21 قدمہ تے جوان راندہ اے امیر ایمیں ٹورے دی میں چھوٹا بال مٹیاں تے ٹور دے آکے سار جھولی جپا کیا دے ایو ہاں قدمہ تے ہاتھ لا کیا دے ہاں ایو رب دے نا تے دسا تے دا لگدہ کیا ہے سیدہ دے ہون تک دا نام میں منے دا ہڑکی میں منی بیٹھا ہے دے امیر ٹردا آیا تری ڈاڑی دیتا آیا گلا کریں دا آیا تری ڈاڑی دیتا آیا جوان دے پاس سفر کی تے تری ڈاڑی دیتا آیا آدھا سیاہ ڈاڑی آئی سار چاہیے جھولی چھپائی ڈاڑی رنگ بدلا گئی ہے سیدہ دے خضر نبی ٹبے چھوڑ میں نے اکبر کو سانگ کھا گئی ہے جی نوکر سائیں نوکر میرا بزرگ سائیں جوانیوں نصیب ہوں میں نے اکبر کو سانگ ناراض نہیں ہوں اتنا وقت ناراض نہیں ہوں سائیں ناراض نہیں ہوں اتنا وقت نہیں سانگ کھا گئی ہے سار جھولی چھپائے درجات بلندوں میں علامہ ناصر عباس شہید ملتان نہ لے دے وہ پہ پڑھتے ہیں اے فقیر نہ یہ اگر حوصلے نلسل میں وینڈ کرنا اے فقیر نہیں اے خضر نبی ہا بکھر علی اول تو گن کے آخر تک 7ویں دی رات تے چھیکڑی مجلس باب الحوائی دے دربار دی میں دا تیدے ہوتے سوال ہے جے کو اللہ زبان دیتی ہائے دے رنگج میں کو جواب دے وے اکبر دی موت سن کے خضر نبی فقیر بن گیا پیو دی کے لی حالت ہو سی سے پوتر دا سار جھولی
اکبر لال جی بابا میرا لائق بچڑا جڑا جو ہتھاں دا سلام آج ایک ہاتھ نال بابا ظلم دا سامان سینے چے شبیر دی آواز پیاں دی لال جائیں ماریے برچیوں کٹی کوئی نہیں بابا سنگ دلے سامنے ٹبے نال گیا بیٹھے میں کو آدھا میں سنے حسین ودا صابرے شبیرہ دے صبر دے امتحان ہے عزادار حسین دی اللہ نیک حاجات پوریاں فرماوے جن دی توجہ میرے لے پاس ہے فرمایا او نیڑے گیا بیٹھے ٹبے دی جیل نال شبیر دی آواز یہ ساتھ دینا ہے بابا برچی کاٹ حسین بادشاہ ہاتھ پایا پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم رضن بقضائی و تسلیم لعمری قالو ان للہ و انا الیہ راجعون برچی بیر نہیں آئی جگر بیر آئے پوتر دا جگر دی ٹاس سائیں سیدن علی شاہ مرحوم سے مقام تے پڑھ دے ہیں تڑپ دا پوتر دی ٹے حسین ہاتھ دعا دے چاہیں پوتر دی لاش تے بے کے تو سا مومنہ واسطے دعا منگیے آسمان دمو کر کے چان بطول دا بیٹھا دے گانے مر دے او سیرے پیندے شالا مرے نن پوتر کہیں دے ہوندہ باٹھ جیوان جی نوکر سیاد جو ہیں نوکر جو ہاں نوکر بابا لکھ دفعہ کا نوکر جوانی نصیب ہوئی شبیر دعا منگیے بطن علی اکبر دی آواز آندیے بابا بھیڑ ملے نے سیادہ دے ساتھ دینے گھنٹے دیا گلن کیویں مقامہ بطن علی شبیرہ دے ساتھ دے بہوں کا پتر چاہیے آس جڑے جوان اولاد آلے بیٹھے ہو پتر کوئی رنگ نال چاہیے آندے شبیر ڈاڑی چم دے قدم زمین پہ چمیں دیئے چاند قدمہ دیویتا اکبر آدھے بابا حال آدھا ویندے بابا حال آدھا ویندے بابا مددگار سڈر دا نام ہے شبیر مٹیاں تے سمایا ہے اول تو گن کے آخر تک جتنے بھی سیادو دل دکھے تماف کر چھڑائے شبیر تڑپ دا پوتر سمایا ہے اپنا معاملہ آیا ہے خیمہ دے پاس ڈٹے خیمہ دے پاس دے کے کھڑے آدھنا جنہ ملنے جی دے ہائیو اکبر کو آؤ جلدی دیر نہ لاؤ ہوڑ نہیں بچدا مولا عبادت شہزاد اٹھی لانتا